اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ اس سے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی کہ تمہارے انبیاء نے بھی بعد میں آنے والے نبیوں کا اور خاص طور پر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا حکم دیا ہے، لہذا تم پر لازم ہے اس عہد کے مطابق کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ لیکن ان کا رویہ صرف اپنی ذاتی انا کی وجہ سے یہ تھا کہ وہ آپ پر ایمان لانے سے گریزاں تھے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی وَمَن يَبْتَغِ، اور جو کوئی یبتغِ تلاش کرے گا غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، دینن کوئی دین۔ اسلام کیا ہے؟ لفظی ترجمہ اگر کریں تو اس کا مطلب ہے اللہ کے تابع کر دینا۔ تو اللہ کے تابع انسان کیسے ہوتا ہے کہ جس بھی پیغمبر کا دور ہو اس دور میں اللہ کی وحی جو اس پیغمبر پر نازل ہو رہی ہے اس کو مان لینے کا نام اسلام ہے۔ یعنی اگر عیسائیت ہے تو جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور تھا اس وقت تک عیسائیت کیا تھی؟ اسلام تھی۔ اسی طرح جب تک موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور تھا، جب تک ان کی شریعت لاگو تھی، تب تک یہودیت بھی اسلام تھی۔ اور اس کے بعد جب آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا آغاز ہوا تو اب اسلام وہ ہے جو نبوت، جو حکم، جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہے، اس کو ماننا اسلام ہے۔ اس سے پچھلی جتنی بھی شریعتیں ہیں، جتنے بھی اللہ کے پیغامات ہیں، جتنی بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اب ان پر عمل منسوخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور بات کو ماننے پر ہو، کسی اور بات کا متلاشی ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بس ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں، اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی اپنے پیغمبر کے احکامات کو پوری طرح ماننے والا ہو تو ان پیغمبروں کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغامات میں یہ واضح حکم ہے کہ جب آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان پر ایمان لانا ہے۔ آج اگر کوئی یہودی یا عیسائی پیغمبر آخر الزمان پر ایمان نہیں لاتا تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر رہا، وہ اپنے پیغمبر کی بھی نافرمانی کر رہا ہے، اپنی شریعت کی بھی نافرمانی کر رہا ہے۔ جس کو وہ اسلام اور دین کہہ رہا ہے وہ اس کی بھی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو دراصل وہ تابع کس کے ہے؟ اپنی ذات کے، اپنی خواہشات کے تابع ہوا ہے، اس لیے وہ نہیں مان رہا۔ اگر وہ اپنے ایمان، اپنے پیغام، اپنے نبوت اور اپنے اسلام کے تابع ہوتا تو پھر اس کو یہ پیغام مل گیا اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یہ تیرا انکار نہیں کرنا، یہ میرا انکار کرنا۔ اصل یہ بات ہے، یہ ایسی ہے، پہلے بھی ہم نے اس مثال کو سمجھا۔ آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، مینیجر نے اگر آپ کے ساتھ سپروائزر پہ کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے اور آپ اس کو سپروائزر نہیں مان رہے تو آپ دراصل کس کا انکار کر رہے ہیں؟ مینیجر کا یا مالک کا، جس نے اس کو لگایا ہے۔ اب آپ ہرارکی میں اس کے احکامات کے تابع ہیں کیونکہ اوپر سے احکامات یہ ہیں۔ آپ کسی کا بھی حکم نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ مالک کا حکم نہیں مان رہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور ایسے لوگ اور وہ آخرت میں
من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ کیفا کیسے، یہد اللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، قومن ایسی قوم کو، کفروا جنہوں نے انکار کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، وشاہدوا اور گواہی بھی دی، ان رسول بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق برحق ہیں، سچے ہیں، وجاءہم البینات اور آ گئیں ان کے پاس نشانیاں یا دلیلیں۔ ایسی قوم، ایسے لوگ جن کے پاس اس بات کی واضح دلیلیں موجود ہیں کہ یہ نبی برحق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور وہ اس بات کا اپنی زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں اپنی محفلوں میں یہ بات، اور ان کے دل بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہی آخری نبی ہیں۔ یہ بات تسلیم کرنے کے باوجود اگر وہ انکار کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کیسے ہدایت مل جائے۔ یعنی اگر ایک شخص کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو، اس کے دماغ میں کوئی الجھن ہو اور اس کو بات سمجھ آنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو پھر بندہ کوشش کرتا ہے اس کو سمجھانے کی، لیکن ایک بندے کو سمجھ آ گئی ہے اور وہ جان بوجھ کے ضد میں آ کے انکار کر رہا ہے، اب اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین بے انصاف لوگوں کو۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم ان کا انجام یہ ہے کہ ان علیہم بے شک ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور لوگوں کی، اجمعین سب کی، یعنی جتنے اوپر نام گنے گئے ہیں، اللہ، فرشتے اور لوگ، سب کے سب، ان سب کی لعنت ان پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دنیا جہان کی پھٹکار اس جو بندہ سمجھ آ جانے کے باوجود بات نہ مانے، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم ان سے کم نہیں کیا جائے گا، العذاب عذاب ان پر جو عذاب مسلط کر دیا جائے گا پھر اس میں کمی نہیں لائی جائے گی، استغفر اللہ، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج بھی یہ اس طرح کے لوگ، بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے دلیل رکھ دیں تو وہ صرف ضد کی وجہ سے دلیل نہیں مانتے، اور یہ بات اپنی محفلوں میں، اپنی انفرادی محفلوں میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں، ہے تو سچ، لیکن اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر روزی روٹی کا معاملہ کیسے چلے گا؟ الا الذین سوائے ان لوگوں کے، تابوا من بعد ذالک جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور اپنے معاملات ٹھیک کر لیے، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم کھائی پی جا رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کھا پی لیا اسے توبہ کر کے پھر اپنے معاملات ٹھیک کر لو، تب معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔